کر کیا آج ایک بدبخت نے ہماری محافل نعت کے اندر لاکھوں روپیہ اس پر ہم لوگ لٹاتے رہے؟ کیا اس نے 7 محرم الحرام کو ضد کے ساتھ آل محمد کے بغض کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائی؟ بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی؟ اور کراچی کے ایک بدبخت ناخان نے اویس رضا قادری جسے کہتے ہیں، کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی کہ اگر مہینہ رک جاتی. مجھے آج ایک مفتی صاحب کا جملہ بڑا چنگا لگا. انہوں نے کہا جن کو خطرہ ہو کہ تی بننا ٹپ ویسی، وہ تو 10 محرم کو بھی کرنے مجبوری ہے، اور جن کو پتا ہو کہ میری بیٹی شرم و حیا کا پیکر ہے وہ مہینہ گزار کے شادی کر لو. یعنی زید بازی میں ایک ہوتی ہے کوئی خاص مجبوری، وہ ایک الگ بات ہے، یہ کوئی صرف نکاح شرن ایجاب قبول، اور ایک ہے باقاعدہ طور پہ بھڑکیلے کپڑے پہنو اور جناب محفل. مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے. اس بارے میں فرمائیں. اللہ اکبر. دیکھیں 2-3 پہلو ہیں اس بات کے، ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی. سال کے کسی لحظے کے اندر بھی، کسی منٹ اور سیکنڈ میں بھی اس کو کسی نے بھی ناجائز و حرام نہیں دیکھا. سمجھ آ گئی میری بات؟ دراصل ہمارے معاشرے نے اس کو ایک عیب بنایا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جب شادی کا نام آتا ہے نا تو سارے ڈول ڈمکے باقی تماشے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کا یہ مطلب ہے. میں نے کہا نہیں، جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا وہ عام دنوں میں بھی جب نکاح کرے تو آپ کو یہ پتا ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. تو اگر کوئی محرم میں کرے وہ تو اور بچے گا. اور یہ یاد رکھ لیں محرم میں نکاح کرنا منع بھی نہیں ہے. نکاح کی بات کریں، جو آپ کے ذہنوں میں شادی ہے اس کی بات نہ کریں، نکاح کی. اور دوسری بات یہ بڑے غور سے سنیے گا. یہ تو جب حقائق کھلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. الحاج اویس رضا قادری، اس کو میں صرف ایک نعت خان نہیں مانتا، میں اس کو ایک عظیم نعت خان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین اور ایک ولی بھی مانتا ہوں. یہ یاد رکھ لیں، میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور بالکل میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. یہ جو آج شور مچانے والے بچے ہیں نا جبورے، یہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے نجدیوں اور رازیوں کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا. اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اس مولوی اور پیر کا نام نہیں ہے جو محرم میں ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتا ہے اور کبھی رازیوں کے سٹیجوں پہ چلا جاتا ہے اور کبھی وہ جناب ایران کی بولی بولتا ہے. اویس رضا قادری اس بندے کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے. سنا اس بات کو. میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار پرچیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں. اور یہ حقائق جب کھلے گے تو آپ دیکھ لینا یہ نکاح محرم میں ہوا ہی نہیں ہے. یہ بھی سن لینا. یہ جب حقائق آئیں گے تو آپ دیکھ لینا. اور اگر ہو بھی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اویس رضا قادری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں نکاح اس مہینے میں کروں گا تو یہ جتنی لومڑیاں ہیں، یہ جو ایران کے چرنوں میں چرنے والیاں، یہ ساری بھونکے کی پتہ انہیں بھی تھا. لیکن یہ جو معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار حقائق پوچھا تو کرو نا، پوچھا تو کرو یہ ہوا کیا ہے. پوچھا ہے نہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ سپیکر کے آکے بک بک شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا. گرامی قدر حضرات، دوسری بات، اگر یہ بھی ہو کہ نکاح انہوں نے محرم میں کیا ہے تو پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس رضا قادری وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاذ اللہ بغضی ہے؟
یا گستاخ ہے یا صحابہ کا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ نبی پاک کی آل کا بھی سچا عاشق ہے. تم نے اویس قادری کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا کہ کیا وہ بھاگ رہی تھی؟ ہم اس تیرے جملے اور تیرے رویے پر لعنت بھیجتے ہیں. تجھے شرم آنی چاہیے. سجائی پر بیٹھنے والا بندہ اتنا بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے؟ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ تو ہر 6 ماہ کے بعد علماء اہل سنت کو کاٹتا ہے اور اب تو گھر تک پہنچ آیا ہے. سن لے, تو نے اویس قادری کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا. ایسے سمجھ کہ تو نے ہماری بیٹی کو